اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج ہم جس سورہ کے بارے میں بات کریں گے قرآن مجید کی، سورہ کا نام ہے سورہ ملک۔ وہ صورت ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ ملک جو ہے وہ خوشبو کی مانند ہے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں، لیکن سورہ ملک وہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو وہ فقط ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ جیسے آپ خوشبو لگاتے ہیں اور خوشبو لگا کے آپ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں سب لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اسی طرح اگر ہم سورہ ملک کی تلاوت کریں، اگر ہم کہیں قبرستان میں کھڑے ہو کے بلند آواز سے ہم سورہ ملک کی تلاوت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جتنے ارد گرد کے قبریں ہیں اور اگر ان پہ کسی پہ عذاب ہو رہا ہے تو خدا ان کے عذاب کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ بہترین ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے نماز واجب میں سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو وہ صبح تک خدا کے امان میں رہے گا، قیامت کے دن بھی خدا کے امان میں ہوگا، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک صورت جو ہے یہ خوشبو کی مانند ہے، اور اس کو اگر ہم پڑھیں، کیونکہ آج یہ مشکل ترین دور ہے، مصروف ترین دور ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کھولیں، قرآن کو پڑھیں، لیکن آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل تو ہوتا ہے آج، اور اس میں آپ کو پورا قرآن مل جائے گا۔ تو آپ جب بھی اگر کہیں رستے میں، آپ سفر میں ہیں، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، آپ اپنے آفس میں، آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، اپنے کاروبار پہ، اپنی دکان پہ، جہاں پہ بھی آپ ہیں، آپ اس میں 10 منٹ کی سورہ ملک ہے، آپ اس کو اپنے موبائل میں لگائیں اور اس کو سنیں، اور سننے کے بعد آپ کہیں کہ پروردگار عالم اس صورت کے صدقے میں پروردگار جو آج مومنین پریشانیوں میں، کوئی رزق کی تنگی میں، کوئی بیماریوں میں، کوئی پریشانیوں میں، اس کو خدا ان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے، اور جو ہم مرحومین جا چکے ہیں اگر ان کو وہاں پر عذاب قبر ہو رہا ہے یا ان کو کوئی وہاں پہ مشکلات آ رہی ہیں، پروردگار ان کی بھی تمام مشکلات، کیونکہ آج ہم کسی کو یاد رکھیں گے تو کل کوئی ہمیں یاد رکھے گا۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ رسول خدا کے دور میں ایک شخص تھا جو سفر میں تھا، جب وہ سفر سے واپس آ رہا تھا تو اس کو راستے میں شام ہو گئی، جمعرات کا دن تھا، شب جمعہ تھا، اس نے وہاں پہ ایک درخت کے نیچے رک کر نماز ادا کی، مغربین نماز ادا کرنے کے بعد اس نے وہاں سورہ ملک کی تلاوت کی۔ جیسے ہی وہ سورہ ملک کی تلاوت کو اس نے مکمل کیا تو اس کو آواز آئی کہ اے شخص تیرا شکریہ۔ وہ ڈر گیا، اس نے سوچا کہ کوئی میرے چاروں طرف دیکھو، اسے کوئی نظر نہیں آیا، وہ وہاں سے دوڑا، وہاں سے اٹھا، سفر پہ روانہ ہوا۔ سب سے پہلے مدینے میں داخل ہوا تو وہ مسجد نبی میں گیا، فجر کا وقت تھا، رسول خدا مسجد میں موجود تھے، وہ وہاں پر گیا، ان کے پاس جا کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی اعصاب ہے، کوئی آسیب ہے۔ رسول خدا نے سوال کیا کہ یہ تجھے کیسے محسوس ہوا؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس طرح میں رات نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے سورہ ملک کی تلاوت کی تو مجھے آواز آئی کہ اے شخص تیرا شکریہ۔ رسول مسکرائے، کہا کوئی تیرے پیچھے نہیں ہے، بلکہ جس جگہ تو نے نماز ادا کی ہے اور سورہ ملک کی تلاوت کی ہے اس میں اس درخت کے نیچے ایک شخص کئی سالوں سے دفن تھا اور اس پہ عذاب قبر ہو رہا تھا، جب تو نے کل سورہ ملک کی تلاوت کی تو خدا نے اس پہ سے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو اب یہ دیکھیے کتنی بہترین وہ صورت ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے زندوں کے لیے بھی، ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی یہ صورت پڑھ کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور خدا سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ یہ آج اس طرح کا دور ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم ایک دوسرے کی پریشانیوں کے لیے دعا کریں کہ خدایا ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توسل قرآن کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی بہترین کتاب ہے، ہمیں کسی پیر فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اتنی بہترین ہدایت والی کتاب عطا کی ہے کہ اگر ہم اس سے رجوع کریں تو ہماری زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں کا حل ہمیں قرآن مجید میں مل جاتا ہے۔